تصور شیخ کی کیا ہوتا ہے، کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کو مطلب کہ سلوک میں اس کو کس طریقے سے اس کانسیپٹ کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے یا کر سکتے ہیں؟ تصور شیخ، یہ تصور کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے یا ساتھ ہے، یہ بنیادی طور پہ یعنی فن کے اعتبار سے ایک ہیلپنگ ٹول ہے جو ہمیں مدد دیتا ہے کہ جیسے ہم مراقبہ کرتے ہیں اور پھر جب سوچتے ہیں کہ میرا شیخ سامنے ہے تو ہماری توجہ بننا آسان ہوتا ہے. ہم نے شیخ کو دیکھا ہوتا ہے تو توجہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے الگ الگ لیولز ہیں. بعض اوقات انسان روحانی کسی نقطے پہ اٹک گیا ہے تو وہ اپنے شیخ کے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تصور کرتا ہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے. تو اللہ اپنے حکم سے شیخ کے کسی لطیفے کے ذریعے اس کو وہ چیز پھر سمجھا دیتے ہیں، القاء کر دیتے ہیں. یا بعض اوقات یہاں تک بھی ہے کہ کسی مسئلے میں اٹکا ہوا ہے تو بھی وہ شیخ کی طرف متوجہ کرے گا تو اللہ کے اللہ والوں کی بڑی قدر ہوتی ہے، تو اللہ اس توجہ کی برکت سے مسئلے حل کر دیتے ہیں. اور بنیادی طور پہ ابھی یہاں سب کے لیے بس اتنا ہی سمجھنا ہے کہ یہاں اگر ویسے آپ کو کانسنٹریشن ہو رہی ہے مراقبے میں اس میں تو پھر تصور شیخ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایز اے ٹول اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی فوکس کو بڑھانے کے لیے، اپنے دھیان کو بڑھانے کے لیے. اگر آپ تھوڑے یہ شروع میں یہ کرتے ہیں کہ نہیں شیخ میرے ساتھ ہے تو یہ ایز اے ٹول ہے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ جب فیلنگ آپ کو ہو جائے گی کہ کوئی میرے ساتھ ہے تو آہستہ آہستہ یہ فیلنگ ہوا ماں کو میں ماں تم والی میں بدل جائے گی کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اصل تو مقصد ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو یہ صرف ٹول استعمال ہوتا ہے اس حقیقت تک پہنچنے کا، اس پریکٹس تک پہنچنے کا. میں نے کیسے کہا یہ ٹول ہے اس واسطے کیونکہ ایک آدمی کو دیکھا ہے نا، اس کو امیجن کرنا آسان ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، تو وہاں امیجنیشن کرنا شروع میں مشکل ہے. جو پھر سلوک کے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں رہتا ہے، اور جو آگے چلا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے استحضار میں رہتا ہے. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً تذکرہ رشیدیہ میں اور آپ بیتی میں بھی یہ قصہ ہے کہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ 3 سال میں نے کوئی کام حضرت حاجی صاحب کے پوچھے بغیر نہیں کیا. یہ کام بات آپ کو عجیب نہیں لگتی، مگر جب آپ یہ سوچے کہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو انڈیا میں رہتے تھے اور حاجی صاحب تو سعودی عربیہ ادھر تھے، مکہ میں تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. تو 3 سال کیسے پوچھے بغیر پوچھے، ہر کام پوچھ کے کیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد 3 سال میں نے کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھے بغیر نہیں کیا. اب یہ کیسے؟ دیکھو وہ پہلے تصور و شیخ سے ہی آیا ہوا بات، اور پھر وہ کشف کی لیول کہ وہ ہر بات آپ وہاں سے مشورہ کر لیا کرتے تھے. اور پھر لیول سیکنڈ یہ تھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اور بتاؤں؟ ہم نے جی اور بتائیں. بولا اور بتاؤں؟ بولا اور بتائیں. بولا پھر تو مر مٹے، یعنی پھر ان کو اللہ کا استحضار نصیب ہو گیا. آخر میں مقصود تو وہیں پہنچنا وہیں ہے، فنا پہ رسول پہ بھی رکنا نہیں ہے، رکنا تو اللہ کے فنا پہ اللہ پہ ہے نا. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک تصوف کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ٹول ہے. اس کی برکات روحانیت اپنی وہ پوائنٹس الگ ہیں، مگر ہماری سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک ٹول ہے جو ہماری فوکس کو، کنسنٹریشن کو، دھیان کو. اب شیخ کے جو ہم اتنا گرویدہ ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں سنتوں کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایکچولی ہم تعلیمات کے گرویدہ ہوتے ہیں. تو اس کا جو تصور شیخ ہے وہ دراصل وہ کسی کی ذات کا تصور ریلی نہیں ہے، وہ دراصل ان صفات کا تصور ہے جو ہمیں اللہ کی ذات تک لے کے جاتی ہیں. مشکل الفاظ استعمال کیے نا، مزہ آیا. تو
کیونکہ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو ایک تو ہمارے کو ہر چیز پہ شرک بدعت کی وبا بہت لگی ہوئی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کیشو کی گھڑی پہنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیشو کی گھڑی پہنی, ایپل رکھا, گاڑی پہ بیٹھے, حج پلین پہ گئے, وہ کوئی شرک بدعت نہیں ہوتی. اس دن کسی نے کہا جی مراقبہ تو یہ تو کوئی بدعت لگ رہی ہے, لا الہ الا اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, تو یہ بدعت لگ رہی ہے. اور وہ اگر ثنا سفینہ کا سوٹ پہنتی ہیں, گل احمد کا سوٹ پہنتی ہیں, وہ بدعت نہیں ہے. آپ سے کہا کس صحابیہ نے پہنا گل احمد کا سوٹ؟ آپ بتائیے. 9 ویسٹ کی جوتی کس نے پہنی ہے؟ انگریزی اسکولوں میں کس صحابی نے پڑھا ہے؟ وہ تو ہم سارے کریں گے. وہاں نہ ہمیں شرک لگتا ہے, نہ بدعت لگتا ہے, کچھ بھی نہیں لگتا. اور شرک بدعت یہیں جہاں دین کی چیزیں آتی ہیں, جس سے دین کا احیاء ہو رہا ہو, اللہ کی یاد ہو رہا, ذکر ہو, کوئی تلاوت زندہ ہو رہی ہو, تو وہاں ہمیں سارے شرک بدعت نظر آ جاتے ہیں. تو بہرحال ایک قوم ایسی بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں تصور شیخ بھی بدعت ہے. تو تصور یعنی پھر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی صحابہ میں, وہ بھی بدعت تھی. لاجیکل بات ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں. بھائی وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ جب تک اللہ تمہاری جان سے تمہارے کو زیادہ محبوب نہ ہو. تو اب یہ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعت بتا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک بتا رہے ہیں. بہرحال میں تھوڑا ایکسپلین اس واسطے کروں کیونکہ تصور شیخ میں بعض لوگوں کو بڑا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو بدعت ہے اور یہ ہے. کوئی بدعت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں یہ ہیں جو دین کے حصول کے معاونت ہیں. جیسے حکیم کہتا ہے کہ آپ کیا کہتا ہے, مثال دیں, ایک مثال ہے کہ آپ فنا طاقت کی دوائی کھائیں, خمیرہ گوزبان کھائیں. چلیں, اب میرے پاس اگر خمیرہ گوزبان نہیں ہے میں کیا کروں گا؟ پہلے جاؤں گا شہد کی دکان پہ, شہد خریدوں گا, پھر پنساری کے یہاں جا کے دوسرے اجزاء خریدوں گا. اب آپ کہیں گے بھائی آپ کو تو خمیرہ گوزبان خریدنا تھا, تو آپ یہ شہد اور یہ باقی چیزیں اور چاندی اور یہ کیوں خرید رہے ہیں؟ بھائی اس واسطے خرید رہے ہیں کہ خمیرہ گوزبان ہم بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں چاہیے. جب یہ ساری چیزیں آ کے مل جائیں گی تو خمیرہ گوزبان بن جائے گا. ان سارے یہ ذکر مدرسے مثال کے طور پر, ایسے مدرسے تھے آج سے 1400 سال پہلے کہ باقاعدہ 8 سال کے دروس اور یہ اور سلیبس اور کتابیں سے چھپی ہوئی. اب ہے تو کیا یہ بدعت ہے؟ ارے بھائی یہ تو دین کے لیے ہے نا, کہ دین کو پھیلانے کے لیے ہی تو ہے. یہ تصور ایک شیخ جو ہے اس واسطے میں نے الیبوریٹ کیا, تو اس کی تصوف میں اس کا یہ فائدہ ہے.